الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسول الكريم أما بعد. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي كذا في المشكات. کل درس میں اس حدیث پر بات ہوئی تھی، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا تو آج اس کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ہر وہ عمل اور ہر وہ چیز بتائی ہے جس کے کرنے سے امت کو دنیا میں نفع بھی ہو اور وہ عمل ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے. بالکل اسی طریقے سے منوعاً اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو ہر اس عمل سے آگاہ کیا ہے اور ہر وہ چیز بتائی ہے جس کے اختیار کرنے سے انسان جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جاتا ہے. تو اس حدیث میں کل 3 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں اور یہ میں نے کل آپ سے پہلی نشست کے اندر معتکفین سے بھی گفتگو میں کہی تھی کہ ایک ہوتی ہے دفع مضرت اور ایک ہوتی ہے جلب منفعت. تو یہ حدیث دفع مضرت، اس چیز کو اپنے سے دور کرنا جس سے ضرر اور نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے مفہوم اور معنی کو ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سے 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں جانے سے رہ جائیں گے اور جنت میں جانے سے محروم ہوں گے. 3 افراد ایسے ہیں، یعنی 3 کام کرنے والے جن کے اندر 3 بری عادتیں ہوں گی، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. سب سے پہلی بھی بات آپ نے فرمائی لا يدخل الجنت خب، اور اس کو بکسر الخاء بھی پڑھا گیا خب، یا خبن یا خبن. خبن کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کہ انسان مکار ہو، اس کی طبیعت میں مکر ہو. اور اگر اس کو خبن کے معنی میں لیا جائے تو اس کا معنی دھوکہ دینا، دھوکے باز ہو. تو تقریباً دونوں کا مفہوم ایک جیسا نکلتا ہے. مکار بھی دھوکے باز ہوتا ہے اور دھوکے باز بھی مکار ہوتا ہے، چونکہ دھوکہ بغیر مکر کے انسان نہیں دے سکتا. جب تک اس میں مکاری نہ ہو اس وقت تک وہ فراڈ نہیں کر سکتا. وہ فراڈ کرے گا اسی وقت کے اندر، دھوکہ اسی وقت دے گا اور اس کا دھوکہ اسی وقت اثر انداز ہوگا جب اس کے اندر مکر ہوگا. تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میری امت میں سے مکار قسم کے لوگ، دھوکے باز قسم کے لوگ جنت سے محروم ہوں گے، اور دوسرے میری امت میں سے وہ لوگ جنت میں جانے سے رہ جائیں گے جو بخیل ہوں گے، جن کی طبیعت میں بخل ہوگا. اور تیسرے وہ افراد میری امت میں جنت میں جانے سے رہ جائیں گے جو افراد منان ہوں گے. منان کے معنی ہوتے ہیں غریبوں پر، ضرورت مندوں پر احسان کر کے اس احسان کو جتلانے والا. احسان کرنا اور احسان کر کے پھر احسان کو جتلانا. تو یہ 3 قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسند ہیں. اس میں مکر کرنے والا ہے، اور مکر سب سے زیادہ جو مکر کی وجہ سے جنت میں جانے سے رہ جائے گا حضور کی امت میں سے طبقہ، وہ طبقہ عورتوں کا ہوگا. اس لیے کہ عورتوں کے اندر مردوں کی بنسبت مکر زیادہ ہوتا ہے، اور عورتوں کا جو مکر ہے وہ شیطان کے مکر سے بھی زیادہ بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں شیطان کا مکر ذکر کیا تو وہاں یہ الفاظ ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے. اور اسی قرآن کے اندر جب اللہ نے عورت کا مکر ذکر کیا تو فرمایا کہ ان کیدکن عظیم، کہ بے شک تم عورتوں کا جو مکر ہے یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اس لیے شیطان یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میرے پاس بے شمار طریقے اور جال ہیں، جن جالوں کے ذریعے سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. لیکن بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں
کہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے میں جو جال بھی پھینکتا ہوں وہ اس جال سے بچ جاتے ہیں اور اس سے باہر نکل آتے ہیں، اور میری تمام تدبیریں کچھ اللہ کے بندوں کے اوپر فیل ہو جاتی ہیں اور میں ان کو گمراہ کرنے کے اوپر قابو نہیں پاتا اور میں ان کو قابو نہیں کر سکتا۔ تو سب سے آخر کے اندر پھر میں ایک حربہ ان پر استعمال کرتا ہوں اور اس میں مجھے اکثر کامیابی ہو جاتی ہے کہ جو میرے کسی جال سے بھی گرفتار نہیں ہو رہا ہوتا، آخر کے اندر سب سے آخری جال میں اس پر عورت کا پھینکتا ہوں اور عورت کے جال کے اندر بڑے بڑے دینداروں کو اور بڑے بڑے ہوشیاروں کو پھنسا کر بلا آخر میں گمراہ کر دیتا۔ عورت اتنی خطرناک چیز ہے۔ اب چونکہ آپ لوگ نوجوان بچے ہو اس میں اکثر، اس لیے آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیا کہ اس کو آج اس حدیث کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں۔ اس وقت عمومی طور پر ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں لگانے کا رواج ہے، جو موبائل اس کا بہت بڑا ذریعہ بنا ہے، اور تقریباً اس میں بہت سارے بچے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی کہیں نہ کہیں موبائلوں کے ذریعے سے لڑکیوں سے دوستیاں لگ گئی ہوں گی، اسکولوں میں، کالجوں میں، کوچنگ سینٹروں میں، یونیورسٹیوں میں، ویسے ادھر ادھر، اور وہ بیچارے ایک دو لڑکیوں کے چکروں میں اپنی پوری جوانی کو خراب کرنے میں ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے نقصان اور کتنے بڑے گھاٹے میں ہم جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکار جنت میں نہیں جائے گا، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو مکر کرنے والی مخلوق ہے وہ کون ہے؟ عورتیں ہیں۔ تو عورتوں کا مکر جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور شیطان یہ کہتا ہے کہ میں جب ہر حربہ استعمال کر کے ناکام ہو جاتا ہوں بنی آدم کو گمراہ کرنے سے، تو سب سے آخر کے اندر جو حربہ استعمال کر کر مجھے کامیابی ہوتی ہے وہ عورت کا حربہ ہے۔ میں عورت کے حربے کو استعمال کر کے بہت بڑے بڑوں کو جو میرے قابو میں نہیں آ رہے ہوتے ان کو میں قابو میں کر لیتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے شیطان کے مکر کو کمزور بتایا اور عورت کے مکر کو عظیم بتایا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے، اور عورت کے مکر کے لیے ضعیفہ کا لفظ نہیں آیا بلکہ ان کیدکن عظیم آیا، عظیم۔ عورت کا مکر بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے، عورت بڑی مکار ہوا کرتی ہے، اور اپنے مکر و فریب سے عورت مردوں کو پھنساتی ہے۔ تو یہ جو نوجوان لڑکیاں اس وقت میں دوستیاں لگاتی ہیں لڑکوں سے، یہ لڑکوں کو پھنساتی ہیں، یہ لڑکوں کو پھنساتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یورپ میں یہ ماحول تھا، ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں تبلیغ کے جو امیر و ذمہ دار تھے وہ حیات تھے۔ میری مسجد کے اندر ایک نوجوان بچہ ہوا کرتا تھا، تو وہ تبلیغ میں بھی لگا ہوا تھا۔ تو تبلیغ میں لگنے سے ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی کام کو کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیتا ہے، مشورے کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو اس کے گھر والے اس کو زور دے رہے تھے کہ تم جا کر باہر تعلیم حاصل کرو، باہر تعلیم حاصل کرو۔ تو یورپ کی طرف اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر والوں کا زور تھا کہ جاؤ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرو، اور اس کو اندازہ تھا کہ میں باہر جا کر مسئلہ ہوگا میرے لیے۔ وہ وقت لگا چکا تھا، دینداری کے مزاج پہ آ چکا تھا، باشرہ ہو چکا تھا۔ تو وہ مشورے کے لیے گیا اور اس نے جا کر مشورہ کیا۔ تو اس نے مجھے آ کر بتایا کہ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے جواب میں یہ کہا، جب میں نے باہر جانے کے لیے گھر والوں کی رائے بتائی کہ میری طبیعت نہیں چل رہی لیکن گھر والے مجھے بہت زور دے رہے ہیں کہ تم تعلیم کے لیے باہر چلے جاؤ، تو کہنے لگا کہ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جو رزق اللہ پاک نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ پاکستان میں بھی رہ کر اگر تم ڈگری حاصل کر لو گے تو اس سے بھی اللہ تمہاری روزی تمہیں دے دے گا، اس کے لیے کوئی باہر کی ڈگری شرط نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے اس وقت پاکستان اور باہر کے ماحول کے اندر یہ مناسبت ہے کہ باہر کا اور یہاں کا مناسبت کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا، وہ آج سے کوئی 25-30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، کوئی 25 سال پرانی بات ہے۔ تو بھائی میں صاحب فرمانے لگے کہ پاکستان کے اندر ایک کتیا کے پیچھے 5 کتے ہوتے ہیں، ایک کتیا کے پیچھے بولو، ایک کتیا کے پیچھے 5 کتے ہوتے ہیں، اور یورپ کے اندر اس کے برعکس ہے، ایک کتے کے پیچھے 5 کتیا ہوتی ہیں۔ یورپ کے اندر ایک کتے کے پیچھے 5 کتیا ہیں، اور پاکستان کے اندر یہاں پاک و ہند کے اندر یہاں پر ایک کتیا کے پیچھے 5 کتے لگتے ہیں۔ تو یہ 25 سال پہلے تک